یہ کہانی ہے ان دریاؤں کی جو دشمنی کے بیچ بھی بہتے رہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ملک کا وجود ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں پہلے فصلیں اگتی تھی اب وہاں دھول اڑ رہی تھی، یعنی جنگ گولیوں سے نہیں بلکہ پانی رو کے لڑی جا رہی تھی کہ انڈیا ویسٹرن ریورز کا صرف نان کنزپٹیو یوز کر سکتا ہے۔ پانی کو دریائے نیلم سے نکال کر ولیار جھیل میں منتقل کرتا تھا جو دریائے جہلم کا حصہ تھا۔ بنا کسی وارننگ کے انڈیا نے فلڈ گیٹس کھول دیے۔ نریندر مودی نے کہا پانی اور خون بھی دریا کبھی رکتے نہیں لیکن کبھی کبھی روکے جاتے ہیں، اور جب رکتے ہیں تو صرف پانی نہیں رکتا، فصلیں، کاروبار اور پورا ملک رک جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان دریاؤں کی جو دشمنی کے بیچ بھی بہتے رہے۔ یہ کہانی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین رضا اور آج ہم انڈس واٹر ٹریٹی کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ 1947 کا وقت تھا جب پاکستان آزاد ہوا۔ لوگ بٹ گئے، زمین بٹ گئی، لیکن دریاؤں نے کوئی بارڈر نہیں مانا۔ وہ جیسے پہلے بہتے تھے ویسے ہی بہتے رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان دریاؤں کا سورس کشمیر تھا، اور پارٹیشن کے وقت کشمیر پر انڈیا نے آکیوپائی کر لیا، جس کی وجہ سے ان دریاؤں کا سارا قبضہ انڈیا کے پاس چلا گیا، اور اب انڈیا اپنی مرضی سے اسے کنٹرول کر سکتا تھا، اور اس طرح پانی کو لے کر پہلا کنفلکٹ سٹارٹ ہوا۔ 1948 کا وقت تھا اور پاکستان ابھی نیا آزاد ہوا تھا، لیکن آزادی کے کچھ ہی منتھس بعد کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ملک کا وجود ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ انڈیا نے اچانک پاکستان کے لیے بہنے والا پانی بند کر دیا۔ لاہور کے کھیت سوکھ گئے، جہاں پہلے فصلیں اگتی تھیں اب وہاں دھول اڑ رہی تھی۔ تو پھر پاکستان کو سمجھ آیا کہ اگر ہم کوئی قانونی رستہ نہیں نکالتے تو ہمیشہ انڈیا کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے۔ اس طرح سٹارٹ ہوا ایک لمبا ڈپلومیٹک سفر۔ 12 سال تک میٹنگز، دعوتیں، ڈس ایگریمنٹس سب کچھ چلتا رہا، اور ورلڈ بینک نے بیچ میں ایز اے نیوٹرل ریفری کا رول پلے کیا۔ اور پھر 19 ستمبر 1960 کو کراچی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں، جہاں چند عرصہ پہلے کالونیل آفیسرز بیٹھا کرتے تھے، اب دو دشمن ممالک مل کر دریا بانٹ رہے تھے۔ ایک طرف انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو، دوسری طرف پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان، اور بیچ میں ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ WAB آئلف، جو ان دونوں کو ٹیبل پر لائے، اور اس طرح انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی۔ یہ معاہدہ دنیا کا سب سے سبسٹینشیل ایگریمنٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دو دشمن ممالک نے مل کر اپنے پانی کا فیوچر ڈیسائیڈ کیا۔ ٹریٹی نے مڈل ایسٹ کے 6 بڑے دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایسٹرن ریورز راوی، بیاس اور ستلج کا پورا کنٹرول انڈیا کو ملا، اور ویسٹرن ریورز انڈس، چناب اور جہلم کا کنٹرول پاکستان کو ملا۔ لیکن ایک کنڈیشن لگائی کہ انڈیا ویسٹرن ریورز کا صرف نان کنزپٹیو یوز کر سکتا ہے، مطلب انڈیا صرف ایسے کام کر سکتا ہے جس سے پانی کا فلو ڈسٹرب نہ ہو، جیسے ہائیڈرو پاور پلانٹس، فشنگ یا سائنٹیفک ریسرچ۔ لیکن انڈیا نے اس میں بھی ایک لوپ ہول ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے ویسٹرن ریورز، خاص طور پر چناب اور جہلم پر چھپکے سے ڈیمز بنانا شروع کیے، جیسے پروجیکٹس بگلیار ڈیم، کرشن گنگا ڈیم اور رتلے ڈیم۔ یہ سب پانی کو ٹیمپریری روک کر پاکستان کی طرف بہتے فلو پر اثر ڈالتے تھے۔ یہ سلو پوائزننگ تھی، یعنی جنگ گولیوں سے نہیں بلکہ پانی رو کے لڑی جا رہی تھی۔ اب دشمنی اپنی جگہ، لیکن معاہدہ بھی تو تھا، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی صرف دریا کو بانٹنے کا ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ ایک ایشورنس تھی کہ اگر پانی پر کبھی کوئی جھگڑا ہو تو بات جنگ تک نہ پہنچے، ٹیبل تک پہنچے۔ اس لیے ٹریٹی میں 3 امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی۔ ہر ملک سے ایک پرماننٹ کمشنر ہوگا جو ڈسپیوٹس کو ارلی سٹیجز پہ ہی ایڈریس کرے گا، اور اگر مسئلہ ٹیکنیکل ہو جائے جیسے ڈیمز کی ڈیزائننگ یا ٹنل کا فلو، تو پھر ایک نیوٹرل ایکسپرٹ طے ہوگا جو کسی بھی کنٹری سے نہیں ہوگا اور ان بائسڈ ہوگا۔ اور اگر معاملہ سیریس ہو جائے اور دونوں ممالک کسی بھی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچ رہے ہوں تو معاملہ جائے گا کورٹ آف آربیٹریشن پر۔ ورلڈ بینک نے صرف ٹریٹی سائن نہیں کروائی بلکہ ڈیمز کے لیے فنڈنگ اور فیزیبلٹی بھی دی، جیسے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، یہ دونوں ورلڈ بینک کی مدد سے بنے۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور 2013 میں ایک نیا کنفلکٹ سامنے آیا۔ انڈیا نے کشمیر میں کرشن گنگا ہائیڈرو پاور پلانٹ کے نام سے ایک میگا پروجیکٹ سٹارٹ کیا، لیکن اس میں چھپی تھی ایک جغرافیکل اور ڈپلومیٹک چیس گیم۔ وہ اس طرح کہ کرشن گنگا پروجیکٹ پانی کو دریائے نیلم سے نکال کر ایک ٹنل کے تھرو ولیار جھیل میں منتقل کرتا تھا، جو دریائے جہلم کا حصہ تھا، اور یہ پانی پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے ہی انڈیا میں کنزیوم کیا جاتا تھا۔ یہ وہی نیلم ریور ہے جو پاکستان میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کی زندگی ہے،
اور کشمیر کے لوگوں کی لائف بھی چلاتا ہے۔ پاکستان نے کہا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف بجلی نہیں بنانا تھا، اس کا مقصد تھا اپ اسٹریم کنٹرول، یعنی پاکستان کی طرف بہتے ہوئے پانی پر کنٹرول کرنا، اور معاملہ کورٹ آف آربیٹریشن تک پہنچ گیا۔ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ انڈیا کرشن گنگا ڈیم بنا سکتا ہے، لیکن ایک مقررہ حصہ ہمیشہ پاکستان کو دینا ہوگا۔ اور پھر 2016 میں آیا ایک نیا کنفلکٹ۔ انڈیا نے کشمیر میں رتلے ہائیڈرو پاور پلانٹ سٹارٹ کیا، جو کہ چناب ریور پر تھا۔ پاکستان نے کہا یہ ڈیزائن ڈینجرس ہے کیونکہ یہ ڈاؤن اسٹریم فلو کو افیکٹ کرے گا۔ انڈیا نے کہا ہم صرف بجلی بنا رہے ہیں، کوئی فلو ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ پاکستان نے کورٹ آف آربیٹریشن کا مطالبہ کیا اور انڈیا نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اسے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ ہی دیکھے گا۔ ورلڈ بینک نے دونوں کنٹریز کی کمپلینٹ سنی، یہ ایشو 6 سال تک پینڈنگ رہا، اور پھر 2022 میں دونوں پروسیسز یعنی کورٹ آف آربیٹریشن اور نیوٹرل ایکسپرٹ ایک ساتھ چلا دیے گئے، یعنی ایک ہی ایشو پر 2 ٹرائیبیونلز پیرالل چل رہے تھے۔ پھر 2023 میں بنا کسی وارننگ کے انڈیا نے فلڈ گیٹس کھول دیے اور لاکھوں کیوسیک پانی راوی اور ستلج کے ذریعے پاکستان کی طرف بھیج دیا۔ پنجاب اور سندھ کے گاؤں، کھیت، لوگ سب پانی میں ڈوب گئے۔ پاکستان نے کہا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 6 کے کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آرٹیکل 4 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ انڈیا اگر فلڈ گیٹس کھولتا ہے تو پہلے سے پاکستان کو بتانا ہوگا، اور آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ریگولر طور پر پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا ہوگا، اور اگر فلڈ گیٹس کھولتا ہے تو پہلے سے وارننگ بھی دینی ہوگی۔ لیکن انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور ورلڈ بینک بھی اس پہ خاموش رہا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ 2025 میں کشمیر کے ایک شہر پہلگام میں اٹیک ہوا، جس میں ملٹیپل سویلینز اور انڈین سولجرز مارے گئے۔ انڈیا نے بغیر کسی سالڈ ایویڈنس کے پاکستان پر الزام لگائے۔ اسی سلسلے میں نریندر مودی نے کہا پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، جس کی وجہ سے انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی ٹیمپریری سسپینڈ کر دی۔ لیکن انڈس واٹر ٹریٹی ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو یونیلیٹرلی سسپینڈ نہیں ہو سکتی۔ اب بات صرف ایک ٹریٹی کی نہیں تھی، سوال تھا ہماری زندگی کا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی صرف فیکٹریز اور اسٹاک ایکسچینج پر نہیں چل سکتی۔ 70% ایکسپورٹس، چاہے کاٹن ہو یا چاول، سب کھیت سے نکلتے ہیں۔ 23% GDP یعنی ملک کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ایگریکلچر سے جڑا ہے۔ 37% لیبر فورسز یعنی ہر تیسرا پاکستانی کسی نہ کسی طرح سے زمین اور پانی سے روزی کماتا ہے۔ اس لیے اب یہ معاہدہ ملک کی سانس بن گیا ہے۔ آپ کے خیال سے انڈس واٹر ٹریٹی کا فیوچر کیا ہوگا؟ کمنٹس میں بتائیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔